آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حالیہ پاکستان کی اور افغانستان کے آپس میں مسائل چل رہے ہیں اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور جہاں اس سے ملک متاثر ہے وہاں ہمارا صوبہ بھی متاثر ہے۔ ظاہر ہے جنگ وہاں قریب آ کے لگتی ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، افواج لڑ رہی ہیں۔ تو ایک پارلیمنٹرین ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو اور پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ یہ مزید جنگ کی طرف جانے کے بجائے نارمل حالات کی طرف آئیں، وہ بھی ترقی کی طرف جائیں، ہم بھی ترقی کی طرف جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہر چیز خوش اسلوبی سے، نیگوسیشن سے، بات چیت سے حل ہونی چاہیے، پرامن رہنا چاہیے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ طرح اندازی تو ہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان کی سائڈ سے لوگ آتے ہیں اور یہی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور یہاں پہ وارداتیں کر کے امن و امان خراب کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور اگر وہاں پہ انہیں سیف ہیون نہ دیا جائے تو پھر یہاں پہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ شکایت جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کئی دفعہ اس پہ وفود بھی گئے، میٹنگز بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجبوراً ہوتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ مجبوری سے ہو رہا ہے، لیکن ہماری جو پالیسی ہے پی ٹی آئی کی پالیسی جو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیگوسیشنز ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا حل یا راستہ نکلے جس میں ہمیں اتنے دور تک نہ جانا پڑے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک تو یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ہماری جو پارٹی پالیسی ہے وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بڑی کارآمد اور بڑی اچھی ہے۔ اگر دوسری سائڈ پہ بھی یہ شعور آ جائے کہ لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہے، دبائی ہے، اور وہ بھی باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک سر، ایک تو فوج اور دوسری طرف افغان فوج، یعنی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے لیے معاملات صرف فوج کے ہی حوالے ہونے چاہیے یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں یا جو مشران ہیں، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بات چیت کا؟ دیکھیں جی، اچھی بات اور آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ سب ایک پیج پہ ہو کے ایک پالیسی وضع کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہوا بھی تقریباً پچھلی حکومتوں میں بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے کہ یہ کوشش کی گئی پاکستان کی طرف سے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کچھ ایسی پالیسی وضع کی جائے کہ افغان حکومت بھی ایک پیج پہ آئے اس سلسلے میں۔ لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ اس پہ مذاکرات ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ چیزوں میں کمی نہیں آئی بلکہ وہ بڑھتی گئی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب افغانستان کو یہ پتہ چل گیا کہ روس سے وہ لڑے، مغرب سے وہ لڑے، لیکن اس میں پاکستان ساتھ تھا اور ان کی اسسٹنس کی، ان کو سپورٹ کیا، کوئی اکیلے انہوں نے یہ فتویٰ نہیں حاصل کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ غلط فہمی ان کی دور ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے حال ہی میں جو فارن منسٹر دہلی گئے وہاں پہ وہ معاہدہ کر کے آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑی اب ہمارا ضلع ہے، اس میں بھی لاکھوں افغان ریفیوجیز کو بنا دی، اچھے برادرانہ تعلقات تھے، اچھے معاملات تھے، لیکن افغان حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے بالکل ان بیچاروں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، حالانکہ ان کی یہ تیسری نسل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن یہ ایک مجبوری بن اس کا۔ میں تو سر، میں نے کل لکھا بھی کہ آپ روس کے ساتھ لڑے، روس کے ساتھ آپ نے صلح کر لی، آپ کے تعلقات ہیں،
امریکہ 20 سال تک وہاں آپ کے پاس رہا، آپ نے اس سے صلح کر لی. قطر نے اپنا ایئر بیس امریکہ کو دیا ہوا تھا، آپ نے وہاں بیٹھ کے 2 مذاکرات کیے. آپ کے اشرف غنی، حامد کرزئی وہ اور ان کی فوج وہ آپ کے ساتھ لڑتی رہی، آپ نے اس سے صلح کر لی. پاکستان نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے غصہ ہی ختم نہیں ہو رہا؟ اور پھر سر مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے گورنر کا بیٹا ڈیرہ اسماعیل خان میں مارا گیا، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ یہاں لڑنے کے لیے ہے. تو اب یہ آپ میرے سے زیادہ اچھی طرح سے آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ پاکستان کا قصور ابھی کیا ہے. یعنی ابھی تو یہاں تو انہوں نے کوئی بندہ ایسا نہیں بٹھایا ہوا کہ وہ آپ پہ حملہ کر رہے ہیں، باقی سب کے ساتھ آپ نے صلح کر لی. میں تو سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو ان لوگوں کو جو یہاں سے ریپیٹریٹ کر رہے ہیں، جنہیں نکالا جا رہا ہے، رخصت کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، محنت مزدوری کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، ان کی تیسری نسل یہاں پہ پل رہی تھی. سر وہ اتنے پریشان تھے. ہم نے ایک ریکارڈنگ کی ہے، ہم کیمپ میں گئے، ہم نے کہا آپ کے کیا مسائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یار ہم جب 4-5 سال کے تھے ہم نے ہجرت کی، ہمارے باپ دادا نے ہجرت کی، آج ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، ہمارے بچے ہجرت کر رہے ہیں، نہ ہمارا وہاں کچھ ہے، ادھر جو بنا ہے وہ سارا جا رہا ہے. ریاستوں کی جنگ میں عام شہریوں کا نقصان. تو میں سمجھتا ہوں افغان حکومت کو پہلے تو ان کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی یہاں تکلیف ہو. ایسا ہی ہے. اور کبھی ہم نے یہ فرق نہیں سمجھا یہ افغان ہے یہ نہیں ہے، ہم نے تو انہیں اپنے بھائیوں کی طرف اور ہر قسم کے مواقع انہیں فراہم کیے جی. لیکن اب وہ اپنی حکومت کے ہاتھوں یہاں سے اٹھ کے انہیں بالکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اچھا سر، صوبائی حکومت کیا کرے گی اس معاملے میں؟ مثلا عمران خان صاحب تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے، یہ ریاست کی غلط پالیسیاں ہیں کہ افغانستان بھی دشمن ہو گیا، آپ کا قبائلی علاقوں میں بھی مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ ہماری صوبے کی حکومت کیا کرے گی، کیا حل ہے؟ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہ ٹارگیٹڈ آپریشن. اچھا، ٹارگیٹڈ آپریشن. ٹھیک ہے. جہاں پہ ایک جرم ہو رہا ہے وہاں پہ وہ آپریشن کیے جا رہے ہیں. اور یہ تو ایک شارٹ ٹرم بات ہے جو کہ ناگزیر ہے، جو کرنی بھی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اسے غلط اس کی تشہیر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لانگ ٹرم کا یہی خیال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ لانگ ٹرم کوئی پالیسی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. جس سے کہ امن قائم رہے دونوں ملکوں کے درمیان. ٹھیک ہے. وہ بھی مسلمان ملک ہے، ہم بھی مسلمان ملک ہیں. کافی خونریزی ہو چکی ہے، ہمارے لوگ مارے گئے، ان کے لوگ مارے گئے، ہم سب ایک لوگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بیچ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ایسے ہو گیا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک انڈائریکٹ جنگ جو ہے اس اور وہ خوش ہے اس بات پہ. اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اسرائیل بھی اس میں انوالو ہے، اور پاکستان میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی سے پاکستان کے خلاف ہی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ان کے ساتھ نیگوسیشن یا مذاکرات ہوئے وہ مشکل ہوئے، کیونکہ اگر ان کی اپنی انوالومنٹ ہوتی ہے، پاکستانی ہوتے اور پاکستان میں بستے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آسان تھی بات. کیونکہ اب وہ لوگ آ گئے اندر تو یہ باتیں حل ہونی مشکل ہو گئی ہیں.